السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیزن 4 ختم ہو چکا ہے اور سیزن 5 شروع ہونے والا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے سلطان اورخان کے بارے میں۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورخان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 مطابق 1327 میں اس کے ہاتھوں نیوکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورخان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اورخان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اورخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورخان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیج کر وہ تنگنائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لیں۔ 758 میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگنائے کو عبور کیا۔ مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنم کی بندرگاہ گلیبولی، جس میں قلعہ جناقلہ، ابسالہ اور رستو واقع تھے، پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگنائے درد نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑے اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ جدید لشکر کی تاسیس، ینگ چیری۔ سلطان اورخان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا۔ ہر یونٹ میں 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا خمس اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اورخان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائیں جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم رو میں آباد تھے۔ اورخان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہا نے اپنے سلطان اورخان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اس لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا، غازی یا شہید۔ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں خمس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لیں۔ ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، کارل بروکلمان،
جیبونس اور ان کے خاص طور پر قابل ذکر نام ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں، اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزعومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے جسے عرخان اور مراد خان بن عرخان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے موجود الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متعصب نصرانی مورخین کی اسلامی دشمنی کی غمازی کرتا ہے۔ جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے باپ اور مائیں ان سے بچھڑ گئی تھی اور وہ مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کی۔ اور کیا روشن مستقبل کی دامی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے؟ اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد قسم پرسی کا شکار بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنا لے تو صرف اس بات پر انہیں یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کذب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی کلی کھولنے کے بجائے بعض مسلم تاریخ نگار اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان متعصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ اپنی کتاب الدولۃ الاولیۃ العثمانیہ میں، ڈاکٹر علی حسون اپنی کتاب تاریخ الدولۃ العثمانیہ، مورخ محمد کرد علی اپنی کتاب حدت الشام میں، ڈاکٹر عمر عبدالعزیز اپنی کتاب محاضرات فی تاریخ الشعوب الاسلامیہ میں اور ڈاکٹر عبدالکریم گریبہ اپنی کتاب العرب والاتراک میں اس بہتان کا بار بار اعادہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ، افطرہ پردازی اور الزام ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں۔ صرف مستشرقین کی تحریریں اس کہانی کا ماخذ ہیں کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھینا جاتا تھا۔ ایسے متعصب مستشرق علماء جب نصرانی مورخ سوموفیل اور بروکلمان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور تاریخ اسلام کے بارے، ان کے عزائم کے بارے ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنی تابناک تاریخ سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوبی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا اور حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ دامن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور خان یوں ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا، صاحب یقین و تقویٰ تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحاج بکتاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟
بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا، اور خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے۔ علم و شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و دورہ اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی، اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اور خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد ہدف بازنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قلمرو میں شامل کرنا ہونا چاہیے، اور ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا وہ جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروک المان جب اور جینو بونز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کی بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان، بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین، مورخین، اساتذہ، محققین، اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی کلی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ یہ ان کے ذمہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے جس پر گویا کسی اختلاف، مناقشے اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں۔ اور خان کی نیکسٹ تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔